بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور کتاب الجنائز چل رہی تھی۔ اس میں باب قائم کیا گیا ہے باب ما جاء فی قاتل النفس، یعنی اپنی جان کے قاتل کے متعلق جو کچھ آیا اس کا حکم۔ حدیث ہے 1363 نمبر، اور حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے غیر ملت اسلام کی آمدن یعنی جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائی پس وہ اس طرح ہے، اور جس نے لوہے کے ہتھیار سے اپنے آپ کو قتل کیا اس کو اسی ہتھیار سے دوزخ میں عذاب ہوتا رہے گا۔ تو اس میں خودکشی کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ کفر و شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے۔ کفر و شرک کے بعد قتل، کسی آپ دوسری جان کو قتل کریں، قتل ناحق ہو، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ ہے، لیکن اپنے آپ کو ہلاک کرنا یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، کبیرہ ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ انسان کو کسی قسم کی کوئی راہ نجات نظر نہیں آتی ہے۔ مثال کے طور پہ سود لے لیا ہے، قرضہ لے لیا ہے، اب ذلت کا، بے عزتی کا اندیشہ ہے۔ بعض حساس زیادہ ہوتے ہیں، اگر ان کو دھمکی بھی دے دی جائے کہ آپ کو جیل میں ڈلوا دیا جائے گا تو بیچارے خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات تنگ دستیاں وغیرہ اس کا سبب بن جاتی ہیں کہ مسلسل انسان تنگ دستی میں رہتا ہے، لیکن اپنی باطنی کمزوری کی بنا پر اس کو فیس نہیں کر پاتا، اس کے صدمے، اس کی تکلیف برداشت نہیں کر پاتا، تو پھر شیطان اس طرح کے مشورے دیتا ہے۔ یا پھر جیسے آج کل ہمارے نوجوان ہیں کہ ان کے نزدیک کسی خاتون کو اپنے ساتھ ملا لینا، ان کو راضی کر لینا اپنے لیے، یہ بہت بڑا مطلب ان کے ہاں ایک کارنامہ سمجھا جاتا ہے، عشق مجازی جس کو ہم نام دیتے ہیں، اور اس میں ناکامی بعض اوقات اتنی ڈسہارٹ کر دیتی ہے کہ انسان موت کو گلے لگانا زیادہ آسان سمجھتا ہے اس سے کہ انسان اکیلا زندگی گزارے، یا مطلب اس کی یادوں کی تکلیف کے ساتھ زندگی گزارے۔ اور بھی کئی اس کے اسباب ہوتے ہیں، بعض اوقات ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے، کسی والدین نے ڈانٹ دیا بچوں کو تو وہ جا کے جی خودکشی کر لی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے اسباب ایسے بن جاتے ہیں کہ انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو ہلاک کرے گا، لیکن ہلاک کر بیٹھتا ہے، اور یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، کبیرہ وہ کرتا ہے۔ اور یہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اس کے بعد توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی، کیونکہ جب آدمی اپنے آپ کو ہلاک کرے گا تو بس اس کے ساتھ ہی ہلاکت ہو گئی۔ اب کوئی ایسا عمل ہی نہیں ہے کہ جو اس کی مطلب جیسے توبہ ہے کہ گناہ کی بخشش کا وہ از خود سامان کر سکے۔ تو یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے، اور اس میں شرعی مسئلہ یاد رکھیں کہ جس نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاک کیا اور خدا نخواستہ حلال سمجھ کر کیا تو علماء فرماتے ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، اور جس نے حرام سمجھ کر، ناجائز سمجھ کر ہی کیا کہ ہے تو یہ حرام موت، لیکن چلیں اب وہ کہتا ہے کہ اب صدمہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، تکلیف برداشت نہیں ہو رہی، اور اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا، تو بہرحال یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ اچھا، پھر یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں ہے۔ اب آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سچ ہے کہ معاذ اللہ جھوٹ؟ اگر آپ یقینی سی باتیں بولیں گے سچ جھوٹ تو کوئی کہہ نہیں سکتا، کافر ہو جائے گا۔ یقیناً یہ سچ ہے۔ جب سچ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تکلیف آپ تک یا مجھ تک پہنچ رہی ہے وہ حقیقتاً ناقابل برداشت نہیں ہے، بلکہ آپ کی میری باطنی کمزوری اس کو ناقابل برداشت بنا رہی ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ جیسے آپ کے گھر میں بھی بچے ہوں گے، کبھی بچہ گر جاتا ہے، زور سے گر گیا بھاگتے بھاگتے، اگر گھر والے اس کی طرف ہائے ہائے کہہ کے لپک کے بھاگتے نا تو وہ چیخ چیخ کے رونے لگ جاتا ہے، بہت زور زور سے روتا ہے، چیختا ایک دم چلاتا ہے، سانس بھول جاتا ہے بعض اوقات۔ لیکن آپ محسوس کیجئے گا کہ اگر بچہ اس طرح گرے اور آپ اس کی طرف دیکھیں نہیں، اپنے کاموں میں لگے رہیں، تو وہ گرے گا، تھوڑی دیر تک پڑا رہے گا، ادھر ادھر دیکھے گا کوئی مجھے اٹھا نہیں رہا، شاید روئے بھی، لیکن فوراً اس کا رونا ختم ہو جائے گا اور وہ سنبھل جائے گا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے بعض بچے زیادہ نرم ہوتے ہیں تو وہ شاید دیر تک روتا رہے، ورنہ عموماً ایسا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے
کہ جب کسی پر اچانک افتاد آتی ہے، چاہے وہ کتنی کم کیوں نہ ہو، بعض اوقات اس مصیبت کا احساس اس کو بہت زیادہ کر دیتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ماں باپ اس کی طرف بھاگتے ہیں، ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، تو بچے کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بڑا باہمت ہوتا ہے تو بڑی بڑی تکلیفوں کو بڑی آسانی سے سہ جاتا ہے، حالانکہ مصیبت بہت بڑی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض اوقات ہماری کیفیات، ہماری فیلنگز، ہمارے احساسات کسی چیز کو بہت بڑا کر دیتے ہیں، کبھی ہمت سے ہم مقابلہ کرتے ہیں تو وہ چیز چھوٹی ہو جاتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا فرمائے۔ اب اگر کوئی آزمائش آپ کی طرف متوجہ ہوئی، چاہے وہ اچانک آئی، چاہے وہ کچھ عرصے سے تھی یا تسلسل سے کافی عرصے سے چلی آ رہی تھی، جیسے بہت عرصے سے کوئی بیمار ہے، بستر پہ پڑا ہوا ہے اور بستر پہ ہی پیشاب وغیرہ ہے بیچارہ، اور لوگ گھر والے صفائی وفائی کرتے ہیں اور طنز کرتے ہیں، پریشان ہیں گھر والے اس سے بہت زیادہ، بعض برملا اس کو برا بھلا بھی کہہ دیتے ہیں، تو پھر یہ بعض اوقات انسان کے دل میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے موت ہی دے دے، یا کبھی کبھی شیطان دل میں ڈالتا ہے اپنے آپ کو ہلاک ہی کر لے، کیا فائدہ تیرے زندہ رہنے کا، دیکھ کتنی ذلت اور بے عزتی ہے۔ تو یوں پھر وہ احساس بڑھتا ہے، ہمارا احساس بڑھتا ہے، تو پھر ہمیں وہ تکلیف ناقابل برداشت محسوس ہونے لگتی ہے، چاہے ہماری باطنی کمزوری از خود ہو کہ ہم سوچتے ہیں اور مقابلہ نہیں کر پاتے، نفس و شیطان کے وسوسوں کا وہ زیادہ ہم پر حاوی آ جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بہت بڑی مصیبت ہے، ناقابل برداشت ہے، تو یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگی۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان نما انسان، یہ انسان کے اندر اس طرح کی چیزیں پیدا کرتے ہیں۔ وہ دو صورتیں ہوتی ہیں، جیسے رشتہ دار، دوست احباب کبھی کہتے ہیں تمہارے ساتھ تو بہت برا ہو رہا ہے، بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور یوں یار اللہ تعالیٰ کو تم پہ رحم کرنا چاہیے بس، اس طرح کے جملے کہہ کے چلے جاتے ہیں۔ وہ آدمی اب سوچتا ہے، یا عورت ہوتی ہیں وہ سوچتی ہیں، تو ان کو مصیبت کم کے بجائے بہت بڑی محسوس ہونے لگتی ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ فلمیں، ڈراموں کے اندر بعض اوقات ایسے سین دکھائے جاتے ہیں، اور یقینی سی بات ہے کہ وہ خودکشی کی ترغیب کے لیے تو نہیں ہوتے، لیکن جب نوجوان بچے بچیاں دیکھتے ہیں تو اس طرح کے مناظر ہوتے ہیں کہ تھوڑی سی پریشانی آئی، وہ کرائسس میں مبتلا ہوئے تو چیخ پڑے، برداشت نہ کر سکے، خودکشی کر لی، مثال کے طور پہ ڈرامے میں دکھا رہے ہیں، اس میں دکھا رہے ہیں، وہ منظر یہاں چپک جاتا ہے۔ پھر جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بالکل ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ بالکل ناقابل برداشت ہے، اور شیطان کہتا ہے تو نے دیکھا نہیں تھا فلاں وقت میں اس میں ڈرامے میں کتنی وہ تکلیف میں تھی یا تھا، اور اس نے خودکشی کی تھی تو اس کو راحت ملی، تم بھی ایسی کر لو۔ اچھا، پھر بعض اوقات یہ فلموں وغیرہ کے اندر اس طرح کے مناظر کہ جی کسی سے مجازی عشق و محبت ہو گیا، دنیا والوں نے ملنے نہیں دیا تو دونوں نے خودکشی کر لی، اب ان کی روحیں نکل گئیں تو ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے آسمان کی طرف جا رہی ہیں خوش۔ تو وہ اب پچھلے دنوں بھی ایسا ایک واقعہ ہوا تھا کہ وہ کسی نوجوان نے اسی وجہ سے عشق میں ناکامی کی بنا پر خودکشی کر لی، اخبار بھرے پڑے ہیں آپ دیکھیں، دونوں نے، فریقین نے خودکشی کر لی۔ شاید ان کا یہی ذہن ہوگا، وہی فلم کے مناظر ہو سکتا ہے کہ ذہن میں ہوں کہ یہاں نہیں ملنے دیتے ہم وہاں مل لیں گے۔ ارے بھائی وہاں کوئی باغیچہ ہے کہ آپ یہاں سے روح نکل کے وہاں پہنچ گئے، شترے بے مہار چھوڑ دیا، جس کو چاہو پکڑ کے آپ بات چیت شروع کر دو، جس کے ساتھ چاہے آپ رہو، جس کے ساتھ چاہے اٹھو بیٹھو، ایسا تو نہیں ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ دین ہم نے سیکھا نہیں ہوتا، اس طرح کی چیزیں گائیڈ لائن دیتی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو مناظر فلم میں دکھائے جا رہے ہیں شاید بے عینی ہی ویسے ہی منظر جب ہم مریں گے تو ہمیں بھی دکھایا جائے گا، یا ہمارے ساتھ بھی وہی معاملات پیش آئیں گے، اور پھر وہ الٹا سیدھا قدم اٹھایا جاتا ہے۔ اس لیے جو ہمارے نوجوان بچے بچیاں خاص طور پہ ہمیں سن رہے ہوں، اسی طرح وہ ہماری بہنیں جو مسلسل شوہر کی اذیت کا شکار ہیں یا سسرال کی اذیت کا شکار ہیں، اسی طرح وہ ہمارے مطلب مرد حضرات جو بیوی کی طرف سے بہت پریشان ہیں، بچوں کی نافرمانی سے پریشان ہیں، جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی طویل عرصے سے، یہ اچھی طریقے سے یاد رکھیں، جو آپ کو اللہ ابھی تکلیف دے رہا ہے، خدا کی قسم یہ تکلیفیں کچھ بھی نہیں ہیں، اصل تکلیف آخرت کی تکلیف ہے۔ اور یہ صحیح حدیثوں میں مضامین موجود ہیں کہ جب کوئی مصیبت میں مبتلا شخص بروز قیامت پہنچے گا، اب یہاں دو روایات ہیں، ایک تو یہ کہ جب اس کو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتوں پر صبر کا انعام دے رہا ہوگا تو عافیت میں رہنے والے، یعنی جو بالکل سکون سے رہے، انہیں پریشانی نہیں آئی، وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں بھیجا جائے، پھر ہماری کھالوں کو کینچیوں سے کاٹا جائے اور ہم اس پر صبر کریں اور اس جیسے انعام پالیں۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ خود وہ لوگ یہ سوچیں گے کہ جب ان کو اتنے بڑے بڑے انعام ملیں گے تو وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ بھیج دے اور ہماری کھالوں کو کینچیوں سے کاٹ، تاکہ ہم اس سے زیادہ بڑے انعامات پالیں۔ تو اس لیے
بس یہی ایک لمحہ ہوتا ہے جو خودکشی کا اصل سبب ہے. اس کا بہت سارے اسباب تو میں نے بتائے، لیکن ایک بڑا سبب جو ہے وہ جہالت ہے، اپنے مذہب اسلام سے ناواقفی ہے. ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ خودکشی حقیقتاً راہ نجات نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو بہت بڑی ہلاکت میں ڈالنا ہے. جن مصیبتوں سے نکلنے کے لیے آپ خودکشی کر رہے ہیں، اس سے کہیں زیادہ خطرناک مشکل میں آپ پھنسنے والے ہیں. یہ ایک ٹریپ ہے، سمجھ لیں شیطان نے ایک پھندا لگایا ہوا ہے کہ بظاہر کوئی جانور اس پھندے کے اس طرف جو چارہ ہوتا ہے اس کو دیکھتا تو سمجھتا ہے شاید میں ایک خوشگوار غذا کے قریب پہنچ گیا ہوں. وہ جیسے اپنا منہ ڈالتا ہے پھندا ایک دم جکڑ لیتا ہے اور گردن پھنس جاتی ہے. بس ایسے ہی یہ بعض اوقات فلموں میں، ڈراموں میں، اور بڑی معذرت کے ساتھ بعض اخبارات کی مین ہیڈنگز، 4 بچوں کی ماں نے خودکشی کر کے تمام مصیبتوں سے نجات پا لی. اب آپ بتائیے یہ جملہ لکھنا کوئی یہ صحیح ہے؟ اس نے نجات پائی ہے؟ یہ تو اصل دین کی روشنی میں دیکھیں تو اس نے تو اپنے آپ کو پھنسا لیا. اس سے تو ذرا اگر وہ زندہ ہو جائے دوبارہ اس سے پوچھیں بتا دو دنیا میں آنا چاہتی ہے اسی مصیبت میں، تو وہ کہے گی اس سے لاکھ گنا زیادہ مصیبتیں مجھ پر ڈال دو، میں خوش رہوں گی. لیکن جو میں نے اب دیکھ لیا ہے وہ اتنا خطرناک ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں. تو اس لیے جو ہمارے بھائی بہن مسلسل کرائسس میں ہیں، خدا را بالکل نہ گھبرائیں، ہمت رکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر مصیبت پر کیے گئے صبر پر بے شمار انعامات تیار کروا رہا ہے، تیار کیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدلہ دے گا. اور فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر فرمایا پس بے شک ہر تنگی کے ساتھ ایک آسانی ہے. پھر اس کا اعادہ فرمایا بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. آپ کو جتنی بھی تنگیاں پریشانیاں ہو رہی ہیں اس کے بعد آسانیاں بہت ہیں، لیکن ہمت کرنی ہوگی. یہ نجات کا راستہ نہیں ہے، یہ ہلاکت کا راستہ. یاد رکھیں اگر خودکشی کی طرف بڑھ گئے تو ہلاک، بہت برے ہلاک ہوں گے. اس لیے ہمت رکھیں اور دین کو سیکھیں. یہ دین سے ناواقفیت کی بنا پر ایسا ہے. تو 2 چیزیں دین میں ہمیں سیکھنی تھیں. ایک یہ کہ خودکشی کا عذاب کیا ہوگا تو آدمی اس سے رکتا. دوسرا ان مصیبتوں پر جو لگاتار ہماری طرف متوجہ ہو رہی ہیں، دوسروں کو عافیت میں ہم دیکھ رہے ہیں، بظاہر ہم پہ مصیبتیں آ رہی ہیں، ان کا انعام صبر کی صورت میں ان کا انعام کیا ہے، یہ 2 چیزیں جاننا بہت ضروری ہیں. اس سے طبیعت میں صبر آتا ہے، ٹھہراؤ آتا ہے، اور انسان ذرا تحمل مزاج ہوتا ہے، برداشت کی قوت بڑھتی ہے، اسے ایک روحانی طاقت سی محسوس ہوتی ہے. اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے سامنے ہے. 13 سالہ مکی زندگی، سید الاولین والآخرین ہے. اشارہ فرمائیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں. آپ چاہیں تو کنکریاں کلمہ پڑھیں، آپ اشارہ فرمائیں تو پہاڑ سونے کے بن کر آپ کے پیچھے پیچھے چلیں. تمام مخلوق میں سب سے افضل، اللہ تعالیٰ کے سب سے مقرب بندے، اللہ کے محبوب، حبیب اللہ آپ کا لقب. سب کو نبیوں کو کچھ نہ کچھ لقب ملے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب اللہ کا لقب ملا. لیکن پھر بھی مکی زندگی دیکھیں، 13 سالہ مکی زندگی میں کتنی تکلیفیں، کتنی آزمائشیں، کتنی پریشانیاں، لیکن صبر کے پہاڑ. اپنے نبی کو دیکھیے. پھر 10 سالہ مدنی زندگی میں بھی کوئی بظاہر سکون نہیں ہے، مسلسل غزوات، مسلسل مسائل، مسلسل دشمنوں کی سورشیں، ان کو دبانا، یہ چلتا رہا. 23 سالہ زندگی اعلان نبوت کے بعد آپ دیکھ لیں تو وہ مکمل طور پر کرائسس، پریشانیوں کے اندر، اور روزانہ ایک نئی ذہنی اذیت کے ساتھ آپ کے سامنے آتی رہی. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر فرمایا اپنی امت کی تعلیم کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے. بس اس کو اگر ہم یاد کریں گے تو ہمیں اپنی مشکل بہت آسان سی محسوس ہوگی. اور ایک نقطہ بس عرض کر کے پھر میں حدیث کی طرف آتا ہوں. جب بھی آپ پر مصیبت آئے کبھی بھی اس میں اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں. آپ جیسے 1 2 نہیں کروڑوں ہیں آپ جیسے. اصل میں ہوتا ہے یہ بھی ہے کہ ہم جیسے پریشانی میں ہوتے ہیں نا تو ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں، وہ ہنس رہا ہے، وہ مسکرا رہا ہے، وہ گول گپے کھا رہا ہے، وہ فلاں چیز، ہم سمجھتے ہیں یہ سب خوش ہے. پریشانی میں ہوں تو میں ہوں. لیکن آپ دیانتداری سے بتائیے آپ پریشانی کے عالم میں کیا منہ بنا کر ہی بیٹھے رہتے ہیں؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے گھر میں بڑی تنگ دستی، بڑی پریشانی ہوتی ہے، لیکن کوئی مہمان آ جاتا ہے تو ہم مروتاً اس سے اچھے انداز سے ملتے ہیں، بٹھاتے ہیں، مسکراتے ہیں. وہ کوئی ہنسی کی بات کہتا ہے تو اس کے ساتھ شامل بھی ہو جاتے ہیں. اب آپ بتائیں اگر وہ شخص باہر جا کر کہے یار میں تو سوچ رہا تھا یہ بڑے پریشان ہے لیکن بھئی وہ تو ہنس کے باتیں کر رہے تھے، کچھ پریشانی نہیں ہے، بتائیے کیا ان کا کہنا صحیح ہے کہ غلط ہے؟
اب آپ یہی کہیں گے کہ بھئی تمہیں ان کو کیا پتہ بیچاروں کو کہ ہم کتنے اذیت میں، ہم تو بھئی تکلفاً مسکرا رہے تھے. تو وہ یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا کے اندر بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں. وہ بیچارے اگر مسکراتے نظر آ رہے ہیں تو کیا ہر وقت وہ روتے ہوئے نظر آئیں، کرتے رہیں، چیختے چلاتے رہیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا. ذہن میں ٹینشنز ہیں، اذیتیں ہیں، پریشانی ہیں، ذہنی دباؤ ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، زبردستی مسکرا رہے ہیں بیچارے. خود سفید پوش قسم کے لوگ ہیں، گھر کی پریشانیوں کو چھپا کر آپ کے سامنے نارمل رہنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ مت سمجھیے کہ دنیا کے سارے لوگ بڑے خوش ہیں، بہت عافیت میں ہیں، انہیں کوئی پریشانی نہیں. ساری پریشانی تو ہمارے ساتھ. جب انسان اپنے آپ کو تنہا سمجھتا ہے، یاد رکھیں، تو پریشانی بڑھتی ہے. اور جب وہ سمجھتا ہے کہ میرے جیسے بہت سارے ہیں تو پریشانی بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے. کسی مارکیٹ میں ایک آدمی کی دکان جل جائے، باقی سب بچی ہوں، اسے تکلیف زیادہ ہوگی. لیکن اگر پوری مارکیٹ جل جائے اور وہ اپنی طرح بہت سارے لوگوں کو روتا ہوا دیکھے، پریشان دیکھے، سر پکڑتا ہوا دیکھے اور اپنے نقصان پر اظہار افسوس کرتا ہوا دیکھے، تو مصیبت بہت ہی ہلکی ہو جاتی ہے کہ نہیں، میرے اکیلے ساتھ نہیں ہوا، بہت سارے بیچارے میرے جیسے ہیں. تو یوں آپ ذہن بنائیں تو انشاءاللہ عز و جل بہت ہی آسانی محسوس ہوگی. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دو باتیں بیان فرمائی کہ جس نے غیر ملت اسلام کی عمدن جھوٹی قسم کھائی پس وہ اسی طرح ہے. تو یہاں لفظ جھوٹی جو سرکار نے بیان فرمایا، یہ کوئی قید نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے کہ جھوٹی قسم کھائی تو پھر وہ ویسے ہی ہے جس ملت کی قسم کھا رہا ہے، اور سچی قسم کھائی تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یہ مطلقاً ہے. جھوٹی گویا کہ یہاں پہ ذکر اتفاقاً ہوا ہے، ورنہ غیر ملت اسلام، مثال کے طور پہ کوئی یہودیت کی قسم کھائے، کوئی عیسائیت کی قسم کھائے، یعنی یوں کہے کہ مجھے عیسائیت کی قسم میں ایسا کروں گا یا نہیں کروں گا، اور تعظیماً ذکر کرتا ہے، تضحیق کے طور پر نہیں ہے، ہنسی مذاق کے اندر نہیں ہے. ہنسی مذاق میں ہو تب بھی منع ضرور ہوگا، لیکن اگر وہ تعظیماً جان بوجھ کر قسم کھاتا ہے تو گویا کہ اس نے غیر اسلام کو عزت دی ہے بحیثیت مذہب کے. اور یاد رکھیں کہ اب صرف مذہب اسلام ہے، اس کے مقابلے میں کوئی مذہب نہیں ہے. اب ہر ایک مذہب کو اسلام کے تابع آنا ہوگا، اس طریقے سے کہ اس کے ماننے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانیں، قرآن پاک کو اللہ کی کتاب تسلیم کریں، آخری کتاب، اور جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عقائد و اعمال کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے ان سب کو حق اور صحیح سمجھے گا تو وہ نجات پائے گا، ورنہ نہیں. اب یہ جو سرکار نے شاید فرمایا وہ انہی جیسا ہے، تو کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ یا کافر تو نہیں ہوگا. سرکار نے صرف یہ ڈرانے کے لیے سخت الفاظ بیان فرمائے، لیکن گناہ کبیرہ کا مرتکب ضرور ہوگا. اس میں علماء اسلام کا کافی اختلاف ہے، لیکن علماء احناف کے نزدیک اگر کوئی کسی مذہب کی تعظیماً قسم کھاتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، اسے تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں حدیث کے دوسرے حصے پہ بھی کلام کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الصلاة